کہ حسین دل ہے حسین جان ہے، حسین دل ہے حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین دل ہے حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین عرفان کی سلطنت ہے، حسین اسرار کا جہاں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، حسین زخموں بھری جبیں ہے، حسین عظمت کا آستان ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین بدلے اخلاق آدمیت، حسین صدر ارباب کربلا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ آپ کے خطاب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے شاگرد پروفیسر علامہ رانا محمد ادری صاحب۔ اب آپ سے گزارش ہے ذرا قریب قریب تشریف لے آئیں اٹھ کے، بہت نوازش ہوگی، یہ قریب قریب پچھلے والے اب آپ آگے آئے۔ پھر احمد عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ سٹیج پہ تشریف لے آئیں، بہت شکریہ۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر مجلس محترم قاری طاہر عباس صاحب خطیب جامع مسجد حاضر، اور قابل صد احترام جناب محترم قاری مشتاق احمد صاحب، محترم ملک بشیر احمد آوان صاحب، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان ذکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں حاضر جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ اراکین کو، احالیان مناسی جہنار کو، تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز جس میں پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مستقبل اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل، ان جملہ فورمز کے جملہ عہدیداران کو، ذمہ داران کو، رفقاء کو، اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس نشست کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو ایک طویل آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی روشنی میں بنیادی بات جو آج آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے
اس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ حاضرین مکرم، اگر ہم بحثیت امت اس وقت اپنا جائزہ لیں تو امت کا ایک طبقہ ہے، ایک گروہ ہے، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں کہ جن کے سینے اہل بیت کی محبت سے خالی ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کے سینے اہل بیت کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے اور لوگ ایسی باتیں کرتے بھی ہیں، سوشل میڈیا میں بسا اوقات گردش کرتے ہیں، اور معاذ اللہ سے اللہ ایسے جملے بھی کہے جاتے ہیں کہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ، اور اس سے بھی آگے کہتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آتا کہ معاذ اللہ حسین باقی تھے۔ یہ طبقہ ہے، ایسی سوچ رکھتا ہے، اور میں نے ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بسا اوقات محرم کے دن ہوتے ہیں اور ان دنوں کے اندر بھی جب وہ کوئی جلسہ کرتے ہیں تو ان کے جلسے کا عنوان عظمت صحابہ۔ عظمت صحابہ سے تو کوئی کلمہ پڑھنے والا شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے تو وہ ذرے بھی قابل تعظیم ہیں جو قبری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے چھوٹے، اور آپ اکثر و بیشتر ایک شعر گنگناتے ہیں کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم۔ ہمارے لیے تو وہ جوڑے بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، تو جائیں گے وہ صحابہ کرام جنہوں نے میرے آقا کے سامنے کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، پھر آقا کی مجلس میں بیٹھتے رہے، آپ کے بددعا معاملے کو تکتے رہے، آپ کے معجزات کو دیکھتے رہے، آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والی میٹھی میٹھی باتوں کو سنتے رہے، اور آپ کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرتے رہے۔ ان صحابہ کرام کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ تو نہیں، ان کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر زیادتی اس وقت ہوتی ہے کہ جب 10 محرم کے دن کوئی جلسہ عظمت صحابہ کے نام، تو 10 محرم کے دن عظمت صحابہ کے نام کا جلسہ رکھ کر در حقیقت وہ لوگ صحابہ کرام کی عظمت بیان نہیں کرنا چاہتے، بلکہ جو ان کے سینے اہل بیت کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں وہ اس بغض کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرح اور ان کی حالت پر جو ترس آتا ہے کہ بیچاروں کو حقیقت کی ابھی خبر نہیں، اور ایک کثیر تعداد میں امت کا دوسرا طبقہ وہ ہے جن میں موسٹلی وہ لوگ ہیں جو آج کے جلسے میں آئے بیٹھے ہیں، جو خود کو ہم سنی کہہ رہے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت کا اقرار نہیں مانتے ہیں، مگر جس درجے کی اہل بیت کی محبت کا تقاضا قرآن کرتا ہے یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کرتے ہیں، اس درجے کی محبت ہمارے ہاں بھی نظر نہیں آتی۔ ہمارے کئی ایسے سنی علماء ہیں کہ اگر ان کی مجلس پہ کوئی آ کر نعرہ حیدری لگا دے تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی شیعہ تو نہیں ہے۔ ہم اہل بیت کی عظمت کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی بات زیادہ کر دی تو لوگ ہمیں شیعہ نہ کہنا، گویا ہم نے اہل بیت کی محبت کو شیعت کے خاطر میں، اور کچھ لوگ جو زیادہ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، بدقسمتی سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ان لوگوں کا تعلق بھی اہل بیت کے ساتھ صرف سالانہ بنیاد کہ محرم کے 10 دنوں میں بس اہل بیت کا ذکر کر لیں، اس کے علاوہ ان کی سیرت اور کردار سے شاید امت کا دور دور تک کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ آپ کبھی غور کریں، میں آج کی اس نشست کے اندر چند خاص باتیں آپ سے کر رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، بڑی ہو سکتا ہے روٹین سے ہٹ کر کچھ ہوتی ہے۔
المیہ یہ ہے کہ ہماری دین کے نام پر سجنے والی یہ محافل، یہ مجالس، خواہ وہ محرم کے دنوں کی مجالس ہیں یا ربیع الاول میں ہونے والی محافل میلاد ہو یا محافل نعت ہو یا اولیاء کے عرس پر ہونے والی محافل یا معراج کی محافل ہو یا کوئی اور دیگر اس طرح کے جلسے ہوں، اللہ ماشاءاللہ جو اچھی محافل ہیں وہ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں وہ ہیں، استثناء ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، مگر اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے ان مجالس کو بھی اپنی تفریح تباہ کا سامان، ہر کوئی اپنا اپنا ذوق لے کر آتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس ذوق کے مطابق بات ہونی چاہیے۔ حقیقت سننے کے لیے نہ کوئی تیار ہے، اور جب سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے تو پھر سنانے کس طرح؟ آپ صرف ان محرم کے دنوں میں ہونے والی مجالس کا ذرا اندازہ کر رہے ہیں، سرسری سجائی جائیں۔ میرا ایک محتاط اندازہ ہے کہ صرف پاکستان کی سرزمین کا اگر حساب لگایا جائے تو شاید ان 10 دنوں کے اندر یا محرم کے مہینے کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ذکر حسین کی مجالس ہوتی ہیں۔ وہ سنی بھی کرتے ہوں گے، شیعہ بھی کرتے ہوں گے، دیگر کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لاکھوں مجالس کے اندر جن پر کروڑوں اربوں اور کھربوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، ان سے آج کے اس دور میں حسینی ایک بھی پیدا نہیں۔ ہم حسین کے نام پر دیگے پکا کے کھا لیں گے، ریاضیں کھا لیں گے، سبیلے لگا کر پانی پی لیں گے، مگر وہ کچھ بھی نہیں کرتے جو کچھ حسین نے۔ حسین کی سیرت اور کردار سے ہم کو سو دور ہوتے تھے۔ اکثر و بیشتر جب محرم کے دنوں میں لوگ ٹائم لیتے ہیں جلسے کے لیے تو کثرت کے ساتھ ایسے محافل کروانے والے لوگ ہیں جو تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں کربلا میں ہونے والی شہادتیں سنائی جائیں۔ علی اکبر کی شہادت کیسے ہوئی، حضرت عباس کے بازو کیسے کٹے، حضرت قاسم کی شہادت کیسے ہوئی، اون و محمد کی شہادت کیسے ہوئی، خود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی، کتنے تیر لگے، کتنی تلواروں کے زخم آئے، کتنے نیزے لگے، ہم پھر سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، غم کی کیفیت بنتی ہے، آنسو بہاتے ہیں، رو دو کے گھر جاتے ہیں۔ عقیدہ دار ایک بات نوٹ کر لیں، یہ بائی دا وے بات آ گئی تو یہ بتانا میرا فرض بنتا ہے کہ کربلا میں ہونے والی شہادتوں کا ذکر کرنا، سننا اور انہیں سن کر آنسو بہانا، یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت ہے۔ اس میں کبھی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ شہادت پر غم کیسے ہے، یہ رونا دھونا کیوں؟ شہادت تو بڑا ایک عظیم مرتبہ ہے، اس پر تو خوشی ہونی چاہیے۔ ہم محرم میں شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ کیا شریعت نے منع کیا ہے؟ ایسی سوچ رکھنے والے لوگ اس پر، چونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں صرف ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ یاد رکھیں غم حسین میں رونا یہ عین عبادت ہے۔ کوئی پوچھے کہ اس کی کوئی دلیل، تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ غم حسین میں رونا یہ خود سنت مصطفیٰ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور نبی کی سنت پر عمل کرنا ہی حقیقت میں عبادت ہے۔ یہ شہادت ابھی ہوئی نہیں تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فقط اس شہادت کا تصور کر کے آنسو، تو وہ عقیدہ میں نے سمجھا دیا، یہ بڑا کلیئر رہنا چاہیے۔ اس انداز سے شہادتوں کو بیان کرنا، سننا، آنسو بہانا، یہ سب کچھ بطور عبادت ہے۔ مگر میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ کبھی سوچنا چاہیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جو اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنا تن من دھن سب کچھ ہی راہ خدا میں قربان کر دیا، تو کیا ان کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ جب سال کے بعد پلٹ کر محرم کے دن آئے تو میرے نانا کے امتی جمع ہو جائے؟
ہماری شہادتوں کی کہانیاں سنیں سنائیں اور بس رو دو کے گھر چلے جائیں؟ کیا خیال ہے اس لیے قربانی دی ہوگی اتنی بڑی؟ اس لیے تو قربانی دی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اتنی بڑی قربانی دے کر اپنے نانا کی امت کو جینے کا گرز دیا، مگر ہم نہ وہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اگر یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ رونا دھونا عبادت بھی ہے، تو پھر بھی ہم کہیں کہ حق ادا نہیں ہوتا، تو وہ اس لیے کہ امام علی مقام نے اس مقصد کے لیے قربانی نہیں کی تھی۔ جو ان کی شہادتوں کے واقعات سن سنا کر رو دو کے چلا جائے گا، اللہ اجر اسے دے دے گا، اجر سے محروم نہیں رہے گا، مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد کا جلسہ کرنے کا یوں حق ادا نہیں۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو میں ایک مثال اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں، اور یہاں سے اس سے بڑھ کر شاید یہ بات سمجھنے میں اور آسانی کہیں سے نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فقط ناظرہ قرآن پاک کی بھی تلاوت کرتا ہے تو باری تعالیٰ اسے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، مگر دیانتداری سے بتائیں کہ جو شخص ساری زندگی صرف طوطے کی طرح رٹ کر اس قرآن کو پڑھتا رہا اور اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، اور اس نے سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلا ہی نہیں، اس پر عمل نہ کیا، تو بابا اس کو اجر تو مل جائے گا مگر اس نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں۔ قرآن خالی طوطے کی طرح رٹ کر پڑھنے کے لیے ہمیں نہیں ملے، یہ ایک دستور حیات ہے، نظام حیات ہے۔ اور کبھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 کو پڑھے، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، قرآن عطا کیا، اور آگے فرمایا یتلونہ حق کا تلاوت ہی، اور پھر وہ اس کتاب کی تلاوت یوں کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہو۔ خالی تلاوت کی بات نہیں ہے، تلاوت کیسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ان کے لیے حسن کے انداز میں فرمایا اولئک یؤمنون بہ، فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی باری تعالیٰ بڑا واضح ٹوک لفظوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ اس قرآن پر ایمان معتبر صرف ان لوگوں کا ہوگا جو قرآن کی تلاوت یوں کریں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق، فرمایا جو اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے وہ کروڑ مرتبہ زبان سے کہتے پھریں کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، ان کے اس ماننے کا کوئی اعتبار نہیں، رد کر وہ ایمان کی قابل نہیں۔ تو ہم نے جو سلوک قرآن کے ساتھ کیا وہی سلوک نواسہ رسول کے ساتھ، اور شاید ایسا اس لیے ہوا کہ قرآن حسین سے جدا نہیں ہے اور حسین قرآن سے جدا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، ہم نے اس مقصد کو پس پش ڈال دیا اور صرف ان کی شہادتوں کی سٹوریوں کو، کہانیوں کو سنایا اور رو دو کے لنگر کھایا اور اپنے گھر چلا، اور سالانہ تعلق حسین کے ساتھ ہم نے رکھا کہ بعد سال کے بعد ایک جلسہ ہے۔ میں اینڈ پر انشاءاللہ میسج اور پیغام دوں گا، مگر شروع میں ایک جملہ میں نے کہا ہے کہ لاکھوں مجالس ہو رہی ہیں، ان پر اربوں اور کھربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، مگر ان سے حسینی ایک بھی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی کہے کہ کیوں؟ حسین کون ہیں؟ کربلا میں انہوں نے اپنی شہادت سے کیا میسج اور پیغام دیا؟ خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ربائی پائی ہے، میں اس کا صرف تیسرا جملہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں جو انہوں نے نچوڑ دے دیا ہے۔
وہ کہتے ہیں اگر جاننا چاہتے ہو کہ حسین کون ہے تو کہتے ہیں سردار ناداد 10 در 10 نہیں. حسین نے سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں. جس کا مطلب یہ ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کون ہے کہ حسین کٹ تو سکتا ہے مگر حسین نہ جھک سکتا ہے نہ بک سکتا ہے. یہ حسینی ہے. اور آج بحثیت قوم اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو اللہ ماشاءاللہ میں نے بتایا استثناء ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے. وہ لوگ جن پر اللہ کا کرم ہے مگر بحثیت قوم دیکھیں تو ان کی تعداد شاید 1% بھی نہ نکلی. باقی 99% قوم کا آج حال یہ ہے کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر شخص ہر وقت بکنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. انتظار میں ہے کہ میری بولی کب لگتی ہے, میری قیمت کب ہے. اگر یقین نہیں آ رہا تو میں صرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ ابھی مہینہ پہلے وہ 3 ہفتے پہلے ایک ضمنی الیکشن ہوئے ہیں پاکستان, جس کے نتیجے میں کبھی حکومت بنتی تھی کبھی نہیں. وہ سارا منظر دیکھا ہے نا, تو وہ کیا ہوا, صرف اس منظر کو سامنے رکھے تو میں بتا رہا ہوں کہ اس قوم کو بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں کی طرح خریدا جاتا. کوئی اپنے گاؤں کی نالیوں کے نام پہ بک جاتا ہے, کوئی علاقے کی سڑکوں کے نام پہ بک جاتا ہے, کوئی 2-2 ہزار روپیہ دے کے بک جاتا ہے, کوئی 500 روپے پہ بک جاتا ہے, کوئی ہزاروں میں بکتا ہے, کوئی لاکھوں میں بکتا ہے, کوئی کروڑوں میں بکتا ہے اور کوئی اربوں میں بکتا ہے. وہ جو گجرات میں ہمارے 2 بزرگ بیٹھے رہے ہیں, کوئی یاد آ رہا ہے, ٹچ رہتے ہیں نا سوشل میڈیا کے ساتھ, وہ کیا تھا, وہ خرید و فروخت ہو گیا. معلوم نہیں ہے بکنے والا کتنے اربوں میں بکا اور ڈیل کروانے والے نے اس پہ اپنا حصہ کتنا لیا اور خریدنے والوں میں کتنے خرید. تو میں بتا رہا ہوں ہر شخص چھوٹے سے لے کر بڑے تک وہ بکنے کے لیے تیار ہے. اور جس بیچارے کا کہیں بس نہیں چلتا تھا وہ پولنگ والے دن پیپسی کی ایک بوتل پر بھی بکنے کے لیے تیار بیٹھا کہ جو مل جائے وہی. یہ تعلق ہے ہمارا حسین سے. ہم ان جلسے کر کے یہ سیکھ رہے ہیں اور قوم اتنی سمجھ ہے. یہ میں نے بتایا کہ ہماری یہ مجالس صرف ہماری تفریح تباہ اور طبیعت کے ذوق کے لیے بس نشستیں بن رہے ہیں. ہمیں از سر نو اپنی محافل کو مجالس کو منظم کرنا ہے, ان کو درس گاہوں میں بدلنے کی ضرورت ہے. کبھی بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے جلسہ کیا, اس جلسے سے ہماری نسلوں کو کیا ملا, وہ کتنے سبق کرتے ہیں, ان کی تربیت کا کتنا سامان کے ساتھ. جب گھر سے آیا کریں ان مجالس میں تو صرف تماشائی بن کر نہ آیا کریں کہ ذرا دیکھیں آج مولانا صاحب زور کتنا لگا ہے, ان کی سر کتنی, وہ دوسروں کو گالیاں کتنی دیتے ہیں, کرسی سے اچھل دیتے ہیں. اس چیز کا نام علم نہیں ہے, بلکہ جب گھر سے آیا کریں تو باوضو ہو کر آیا کریں, سروں کو ڈھم کر آیا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کر کے آیا کریں کہ مولا تیرے دین کے نام پر سجنے والی محفل میں جا رہا ہوں, میرے سنورنے کا کچھ سامان کر دے. معلوم نہیں ہے کب آنکھیں بند ہو جائیں, ہمارے سنورنے کا بھی کوئی وقت آنا چاہیے, تبدیلی آنی چاہیے. اگر ساری رات کے جلسے ہوں اور بدلے کوئی نہ تو اس جلسے کا کیا فائدہ. اس لیے جلسے کروانے والوں کو بھی اور جلسے سننے والوں کو بھی ان باتوں پر بھی غور کرنا. جو کچھ میں فیل کر رہا ہوں الحمدللہ منہاج القرآن اس صدی کے اندر عدم جہاد ہے جو بلند ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ بات وہ کی جائے جو سننے والے چاہتے ہیں کہ لوگوں کا ذوق کیا ہے. اگر لوگوں کے ذوق کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی جائے نا تو لوگ تو چاہتے ہیں نمازیں ہونی کوئی نہیں چاہیے, تو روزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, یہ کیوں آ گیا. کمال یہ ہے کہ بات وہ کی جائے جو وقت کی ضرورت ہے.
جس سے کسی کا عقیدہ سمجھے، کسی کا عمل سمجھے، وہ زندگی میں تبدیل ہے۔ لہٰذا اپنے مزاجوں کو بھی اس کے مطابق بدلنے کی کوشش کریں اور اپنی ان مجالس اور محافل کو بھی ایسی درسگاہوں میں تبدیل کریں کہ آپ کی نسلوں کے سنورنے کا کچھ سامان بنا سکے۔ میں آج کی اس نشست میں جو پہلا درس اور سبق آپ کو وہ تک پہنچانا چاہ رہا، جو وقت کی ضرورت ہے، اور میں نے بتایا کہ امت کا ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جن کے سینے اہل بیت کی محبت سے خالی ہی نہیں ہیں بلکہ بغض سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم اگر اقرار کرتے ہیں تو جس محبت کا تقاضا قرآن کرتا ہے وہ محبت ہمارے ہاں نظر نہیں ہے۔ ہم نے یہ ساری محبت شیعوں کے قاتل ہے۔ تو پہلا جملہ سن لیں کہ اہل بیت کی محبت شیعت نہیں، اہل بیت کی محبت اہل ایمان ہے۔ ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے سلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے سے۔ اگر سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہے نا تو یاد رکھیں اس سینے میں ایمان نہیں ہے۔ آئیے اب یہ بات قرآن سے سیکھیں۔ میں نے سورہ شورا، قرآن پاک کا 42واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، قل، اے میرے محبوب ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو، انہیں بتا دو۔ کیا اعلان کر دو؟ لا اسألکم علیہ اجر، کہ لوگوں میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر تم سے کسی اجر کا کوئی سوال نہیں۔ تو پھر آگے اس بات ہے، فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں اگر کوئی سوال ہے تو صرف کہ میری قرابت سے مودت رکھے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے سامنے تلاوت، تو صحابہ کرام نے موقع پر ایک سوال کیا اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بات بڑی خاص ہے جو صحابہ کرام نے سوال کی شکل سے پوچھا۔ صحابہ کرام عربی، ان کی زبان عربی تھی۔ جب قرآن کی آیت انہوں نے سنی تو آیت سن کر سمجھ گئے کہ اس آیت سے حکم کیا، وہ ذرا ان کی عبارت میں آپ نوٹ کیجئے گا، انہوں نے اظہار کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کرامت ہؤلاء الذین وجبت علینا مودۃ، عرض کی کہ اللہ کے رسول ذرا فرمائیے کہ وہ آپ کی کرامت ہے کہ جن کی محبت اور جن کی مودت اللہ نے اس آیت کے ذریعے ہمارے اوپر واجب کر دیا۔ بولیے کیا کر دی ہے؟ یہ لفظ ہے خاص طور سے صحابہ کرام نے استعمال کیا، واجب علیہ۔ یہ نکتہ انہوں نے زبان عربی تھی نا، تو آیت کریمہ کے تیور دیکھیے، خد و خال دیکھیے، انداز دیکھا، تو یہ بات انہیں سمجھ میں آ گئی کہ کچھ ہستیاں ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کی محبت اور مودت کو اللہ نے اس آیت کے ذریعے ہمارے اوپر واجب کر دیا ہے۔ اب جاننا یہ چاہتے تھے کہ آقا ذرا فرمائے وہ لوگ ہیں۔ آقا نے نہیں فرمایا کہ یہ تمہیں وجود کہاں سے دکھا، میرے آقا نے اس پر تبصرہ کوئی نہیں کیا، کومنٹ بھی کوئی نہیں کیا، اور میرے آقا کا اس پر تبصرہ نہ کرنا اس بات کی تائید ہے کہ آقا نے اس بات کا ثبوت فراہم کر دیا، تائید کر دی کہ ہاں جو بات تم اس آیت کریمہ سے سمجھے ہو وہ بات درست ہے کہ کچھ ہستیاں ہیں جن کی محبت اللہ نے اس آیت کے ذریعے تمہارے اوپر واجب کی۔ اب جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون؟ تو فرمایا سن لو، وہ لوگ جن کی محبت اللہ نے تمہارے اوپر واجب قرار دی ہے، فرمایا ان سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین، علی و فاطمہ، چار ہستیوں کا میرے آقا نے نام دیا۔ فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں
جن کی محبت اور جن کی مودت اللہ نے اس آیت کے ذریعے تمہارے اوپر واجب کی۔ اب ذرا آیت کریمہ کو پھر پڑھیے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل محبوب ذرا آپ اعلان فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ لوگوں میں نے جو کچھ تمہیں دیا، یہ جو ہے نا علیہ، تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ علیہ ہی ضمیر کا معنی بتا۔ مفسرین نے اس کا معنی لکھا ہے کہ یہ جو میں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا، تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، محبوب نے بتاؤ کہ لوگوں یہ جو میں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے، اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے، اس کے لیے میں نے کتنے مسائل، کتنے آلات کا سامنا کیا۔ کبھی میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی طائف کی وادیوں میں نے پتھر کھائے، کبھی لوگوں نے مجھے شاعر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، مکہ چھوڑ کر میں نے مدینہ ہجرت کی، جنگیں ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، رخسار مبارک زخمی ہوئے، صحابہ کرام کی شہادتیں۔ فرمایا جو کچھ بھی ہوا اور جو پیغام اللہ کا میں نے آپ تک پہنچایا، فرمایا سن لو، اس پر میں تم سے کسی اجر کا کوئی سوال نہیں۔ فرمایا جو کچھ تمہیں دیا۔ اور ویسے اگر ایک بات میں اور کرنا چاہوں، کیونکہ ہی ضمیر کی شرح قرآن نے تو کوئی نہیں، ضمیر ہے کہ اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگا۔ کس بات پر؟ فرمایا میں نے جو کچھ تمہیں دیا۔ تو رسول کیا کچھ دیتا ہے، یاد رکھیں کہ گنتی میں آنے والا نہیں، بلکہ ایک جملے میں کہنا چاہوں، رسول کیا کچھ دیتا ہے تو 79 تینار والوں یاد رکھو، رسول سب کچھ ہی دے گا۔ جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، اور پھر قیامت کے بعد جس کو جو کچھ ملا، جو مل رہا ہے اور جو ملے گا، وہ ملتا ہی مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ۔ رسول سب کچھ دے گا۔ فرمایا محبوب نے بتا دو کہ میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، میری تبلیغ رسالت کے نتیجے میں تمہیں ایمان بھی ملا، تمہیں اسلام بھی ملا، تمہیں قرآن کی نعمت بھی ملی، زندگی کی ہر نعمت تمہیں میسر کی۔ فرمایا سن لو، اس پر تم سے کسی اجر کا کوئی سوال نہیں۔ پھر فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں اگر میری وفاؤں کا صلہ دینا چاہتے ہو، میری غلامی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا تقاضا صرف ہے کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت۔ حاضرین مکرم ذرا سوچ کے بتائیں کہ اتنے زوردار طریقے سے کسی چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے تو انکار کی گنجائش بچتی، انکار کی گنجائش بچتی۔ اگر مزید اس کی اہمیت کو سمجھنا ہونا تو آیت کریمہ کا انداز دیکھیں۔ پہلے نفی، فرمایا محبوب نے بتا دو کہ میں نے جو کچھ دیا اس پر تم سے کسی اجر کا کوئی سوال نہیں۔